علماء پر جتنے پرچی سازی ہوتی ہے، جتنے پرچے کاٹے جاتے ہیں، ان کے لیے جب بجٹ آتا ہے نا تو بجٹ 0% ہوتا ہے، جبکہ پورا ملک میڈیا میں بیٹھ کر 100% ان کے اوپر بکواس کر رہا ہوتا ہے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر داڑھی والا بندہ کوئی ملے اور اس کو اچھالے۔ بجٹ میں کچھ بھی نہیں، وہ بیچارے خود ہی مسجدیں بنا کر خود ہی فنڈ اکٹھا کر کر عام لوگ چلاتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے، اللہ چلاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے آپ علماء کی حالت زار دیکھیں، ایک خلا پیدا کر دیا، نفرت پیدا کر دی، دوسرا کام یہ کیا کہ اتنا غریب کر دیا ان کو، اتنا جو ہے وہ کمی بنا دیا کہ مولوی وہ ہوتا ہے جس کے ناک جو ہے وہ بچوں کے نکلتے ہو، ناک ان کا نکل رہا ہو، وہ جو ہے وہ ایسے سلگ رہے ہو ناک کو، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہو، غریب غربا مولوی سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، یا کرتا پھرتا ہو۔ غلاموں جیسی ایک زندگی ہے، وہ غلاموں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ جب کوئی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، اس کو مار بھی دیتا ہے، اس کو نکال بھی دیتا ہے، کنوں پھاڑ کے جتنے مرضی کاٹ بھی دینے ہیں۔ یہ کیوں ہو گیا؟ ہم نے اپنے اہل علم لوگوں کی قدر نہیں کی۔ اور حکومتوں میں تو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں تو سلسلہ ہی کوئی نہیں نا، چلیں عرب کو تو چھوڑ دیں آپ، ان لوگوں نے تو قدر کی علماء کی۔ ہماری مقامی جماعتیں جو غریب ہوتی ہیں وہ بھی کیا کریں، جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتی ہیں۔ باقی جو جماعتیں علماء کی جماعتیں ہیں وہ ڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ 50 سال بخاری پڑھانے والے علماء اور شیوخ الحدیث، اللہ کی قسم ہے ان کی زندگی دیکھیں نا تو ان کی قسم پرسی کی زندگی ہوتی ہے، ترس آتا ہے۔ چلو ان کا ایک تقوی اور للہیت ہے، اللہ ان کے تقوی اور للہیت کے اندر اللہ ان کو اور زیادہ کر دے، ہاتھ نہیں پھیلاتے لوگوں کے سامنے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ بیٹیوں کا رشتہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ مولوی صاحب تھی مسیح ہوتے رہتے ہو، اسی نہیں تھوڑے نال رشتہ کرتے۔ مولوی صاحب دیو گے کی کیا وہ ہمارے اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیوی نہیں ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے سسرال نہیں ہے، ان کا گھر دیکھ لو، ساری زندگی گھر نہیں ہوتا، ان کے جو ہے وہ کپڑے دیکھ لیں، کپڑوں کی حالت دیکھ لیں کس طرح کی ہوتی ہے، ان کے پاس سواری کا انتظام دیکھ لیں، ساری زندگی میں الا ماشاء اللہ جن کو ہم نے بلایا جلسوں میں، جن کو ہم نے لاکھوں دے دیے، باقی ہر مسجد کے عالم دین کی حالت جو ہے وہ دیکھ لیں کیا ہمارے سامنے ہے۔ کوئی جو ہے وہ ڈسپینسری سسٹم نہیں، کوئی جو ہے وہ ہاسپٹل سسٹم نہیں، کوئی پینشن سسٹم نہیں، کوئی خدمت کا سسٹم نہیں۔ بیچارہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، جس کی آواز بند ہو جائے، جو مسلح چھوڑ دے، وہ ایسے قسم پور کی زندگی، وہ دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹروں کے پیسے نہیں ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء اسی طرح بستر کے اوپر اپنی ایڑیاں رگڑتے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں علماء کے ساتھ نہ ہم نے محنت کی، نہ ہم نے محبت کی، نہ ہم نے ان کو سہولیات دی، نہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا تعاون کیا، نہ ہم نے ان کو اتنا سٹینڈ کیا۔ جب ہمارے بچے ان کی یہ حالت دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنا پڑھ کے اے حالت ہو جانی ہے، اسی پڑھ دے ہی نہیں۔ اب تو اللہ کی قسم میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ استاد محترم ہے آپ کے بچے یہ عالم کیوں نہیں بن رہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے جب وہ میری حالت دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ابا جان تسی جو کرنا سی کر لے، اسی نہیں جے پڑھنا۔ وہ 10-20 ہزار میں ہم نے تو گزارا کر لیا، اب نئی جنریشن کہتی ہے ہمارا نہیں گزارا ہوتا۔ اگر آپ نے اپنے علماء کو سہولیات دی ہوتی نا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ کے علماء کا 17واں سکیل ہوتا نا، میں دیکھتا ہوں کیسے ہمارے گھروں سے بچے نہ پڑھتے۔ آپ نے اپنے علماء کو پروفیسر کے برابر ہو۔ پروفیسر کیا چیز ہے؟ وہ ایک شیخ الحدیث جو آپ کو قال اللہ و قال رسول پڑھاتا ہے، اللہ کی قسم ہے ایسا علم، لغت کا علم، ایسے نحو کا علم، صرف کا علم، فلسفے کا علم، منطق کا علم، بڑے بڑے علوم فنون پڑھ کر ایک عالم دین تفسیر لکھتا ہے، اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے معاشرے میں، اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی سیلری کتنی ہے؟ 20,000 30,000 20,000 30,000 تو ہمارے بچوں کی جیب کا خرچ ہوتا ہے۔ یہ حالت زار اور یہ بڑی وجہ ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ کاروبار اس لیے کرتے تھے کہ علماء کو پیسے دیتے، کہتے اگر ان کا ٹائم بچے گا نا، ان کے اوپر پیسے خرچ کروں گا، یہ اور دین کا کام کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جڑا مولوی مسیطیں نمازہ پڑھاتا دین پڑھاتا وہ اپنا کام بھی کرے، جب وہ کام کرے گا اس کے پاس ٹائم نہیں بچے گا، پھر وہ کھانا پوری کرے گا۔ وہ اللہ کے بندو جتنی علماء کی تنخواہیں اتنے تو ایک کتاب نہیں آتی۔ آپ بخاری کا سیٹ لا کر دکھائیں مجھے مولوی کی تنخواہ میں، وہ نہیں ملے گا آپ کو۔ قرآن کہتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، علماء کسی سے ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتے۔ جاہل بندے قرآن کے الفاظ سن لے، جاہل یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس پیسے ہی بڑے ہیں، ان کے صاف ستھرے کپڑے دے کر اس پر نہ جایا کریں۔ جاہل یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس پیسے ہی بڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، اور جس طرح لوگ تمہارے ساتھ چمٹ کر تم سے پیسے نکلوا لیتے ہیں نا، یہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ آئیے آج بھی وقت ہے، خود بھی پڑھیے،
اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیے. اگر یہ نہیں نہ کر سکتے تو جائیے آپ کے شہر کے اندر ارد گرد بڑے بڑے مدارس موجود ہیں, جا کر وہاں پر اساتذہ کے ساتھ تعاون کرے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, ان سے پوچھے کون سی کتاب چاہیے, میں بخاری لا کر دیتا ہوں. میں کسی بچے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں, میں کوئی بچہ یتیم ہے اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں, اس کا جیب خرچ اٹھاتا ہوں, تمہارے گیس کا بل دیتا ہوں, بجلی کا بل دیتا ہوں. میرے مال پر علماء کو تیار کرے. اللہ کی قسم اس بندے سے زیادہ افضل مال والا کوئی نہیں ہے جس کا مال علماء کی تیاری میں لگ جائے. جائیں جا کر بچوں کو کتابیں لے کر دیں. دیکھیں کس بچے کو کتاب کی ضرورت ہے, کہیں پر مدرسے میں بجلی کی ضرورت ہے, گیس کی ضرورت ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اپنے مال کو ان لوگوں پر لگایا کریں. اور یہ جو روٹین میں مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں, دیندار لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کریں. اور پھر یہی مدارس ہیں اللہ کی قسم جو آپ کو مصلے پر کھڑے ہونے کے لیے مولوی دے رہے ہیں. میں بھی مدرسے کی پیداوار ہوں, میں تو غریب طالب علم ہوں, میرے پاس تو یونیورسٹی کے پیسے ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو دیندار لوگوں پر خرچ کرو, کچھ نہ کچھ خیر موجود رہے گی, کچھ نہ کچھ خیر. قدر کرو, علم اٹھتا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ الفاظ بھی اٹھ جائیں, علماء بھی ختم ہو جائیں, بعد میں آپ کہیں گے میرے کو بتاؤ, اپنے بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ جو مسئلے آپ پوچھتے رہتے ہیں نا, یہ مسئلے ایسے نہیں پتہ چلتے, ساری زندگی کا خون لگتا ہے.